میری عمر کا نوجوان جو بظاہر کچھ بھی نہ کرتا ہو، جس کی پرورش یتیم خانے میں ہوئی ہو، جو فقیروں کے اڈے پر رہا ہو، جو صرف میٹرک پاس ہو اور جس کے نام پر نہ لاٹری نکلی ہو، نہ کسی نے تکے میں جائیداد چھوڑی ہو، ایسی عیاشی کی زندگی کیسے گزار رہا تھا؟ باہر آنے جانے کے سوا کچھ کرتا نظر ہی نہیں آتا تھا۔ مگر اب بالآخر یہ راز ان پر کھل گیا تھا۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ باہر میں کیا کرتا تھا۔ اب وہ مجھ سے تعلق رکھ کے اپنی دنیاوی عاقبت خراب کرنا نہیں چاہتا تھا، اور یہ بعید از امکان تھا کہ وہ میری عطا کردہ ہر چیز پر تھوک کے اپنی پرانی پرحسرت اور بے تعبیر خوابوں والی زندگی کی طرف لوٹ گئے ہوں۔ میں اٹھا اور پھر مجھے ایک چکر سا آیا۔ میں بدن میں جان ہی نہیں رہی تھی۔ اگر میں خود کو نہ سنبھالتا تو ضرور نیچے گر جاتا۔ میں نے بستر پر لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر بھی مجھے یوں محسوس ہوتا رہا جیسے میں جھولے پر لیٹا ہوں۔ بیڈ گول دائرے میں حرکت کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں چند منٹ ہی آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، مگر میں نے پھر آنکھیں کھول کے دیکھا تو گھڑی میں 5 بجے تھے۔ ایک مانوس خوشبو نے مجھے اپنی قربت کا احساس دلایا تو میں نے دوسری طرف دیکھا۔ نیلم نے مسکرا کے کہا، ہیلو، میں ابھی آئی ہوں، دیکھا تم سو رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نیلم، مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ وہ بولی، اوکے، میں آتی ہوں 2 منٹ میں کپڑے بدل کے۔ چائے پیو گے؟ پی لو، کسی نے بہت مزے کا کیک بھیجا ہے۔ ایسی چیزیں میں ذرا کم کھاتی ہوں، کہیں موٹی نہ ہو جاؤں۔ اس کے لیے لوٹ کر آنے سے پہلے سگرا نے چائے کی ٹرالی پہنچا دی تھی، جس میں کیک بھی موجود تھا۔ صاحب جی، میڈم کو زیادہ مت کھانے دینا، اس نے جاتے جاتے رازدارانہ التجا کی۔ نیلم 10 منٹ کے بعد ہی، ارے تم بیٹھے ہو مہاتما بدھ بنے، اب تک تو کھانے ختم کر دیتے کیک۔ میں نے نیلم سے کہا، ڈاکٹر رانجھا اور ماسی کیوں نہیں ہے؟ وہ چائے بنانے لگی، آ جائیں گے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا مجھ سے کہ وہ کل بھی آئے تھے اور آنے والے ہیں؟ میں نے کہا، پہلے چائے پی لو آرام سے، میں چائے نہیں پیوں گا۔ تم بیوقوف کسے بنا رہی ہو آخر؟ میں نے برہمی سے کہا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتے، کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے مجھ سے؟ یہ تم نے کیسے فرض کر لیا؟ ایسا نہ ہوتا تو ماسی گیر یہاں موجود ہوتی۔ وہ میرے پاس سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہٹنا گوارا نہیں کرتی۔ وہ آنسو بہاتی رہتی، دعائیں مانگتی رہتی اور منت مانتی رہتی، داتا صاحب کے دربار دیکھ بھجوانے کی۔ میں کیا جانتا نہیں انہیں ایسے آرام سے گھر کیسے بیٹھ سکتی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں انہیں پتہ ہی نہ ہو؟ نیلم نے چائے کا کپ میری طرف بڑھا دیا، دماغ خراب ہے تمہارا؟ میرے ساتھ ہاشمی اینڈ کمپنی گئے تھے، میں بتا چکی ہوں، پھر یہاں کیوں نہیں آئے وہ؟ کیا تم نے ان کو بتایا نہیں کہ میں یہاں ہوں؟ ہاں، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، وہ بولی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر میرے لیے کسی میں شامل نہیں ہیں، میرے ماں باپ ہیں وہ، مجھے معلوم ہے، مگر راز تب تک راز رہتا ہے جب تک اپنی ذات تک محدود رہے۔ اب یہ ضروری تھا؟ چلو پکڑو چائے، زیادہ گرمی مت دکھاؤ مجھے۔ میں نے چائے لے لی۔ کیا بڑے ملک صاحب نے انہیں بلایا تھا؟ ان کے گھر کی تلاشی کے لیے بندے بھیجے تھے؟ ہاں، مگر ان کے ساتھ زیادتی کوئی نہیں کی۔ بڑے ملک کے 2 خاص بندے جو تم نے لے گئے تھے، ڈاکٹر رانجھا کے عقیدت مند مریض تھے۔ انہوں نے بڑے ملک کو بتا دیا کہ وہ بے ضرر لوگ ہیں، وہ تمہاری طرف سے متفکر تھے، مگر میں نے انہیں تسلی دی اور مطمئن کر دیا کہ تم میرے ساتھ بالکل محفوظ ہو اور پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میں نہیں مان سکتا کہ وہ مطمئن ہو گئے تمہاری بات سے۔ وہ مجھے اتنی بڑی عورت نہیں سمجھتے، نیلم نے کہا، جتنی تم سمجھتے ہو۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں، ماسی ہیر کی رائے بہت اچھی ہے تمہارے بارے میں، اتنا اچھا سمجھتی ہے وہ تمہیں کہ میں نے عین وقت پر ایک بے ضرر سے سچ کو سنسر کر دیا۔ ماسی ہیر تو چاہتی تھی کہ میری شادی نیلم سے ہو جائے، وہ نیلم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ سادہ لوز، سادہ دل، سادہ خیال عورت، مگر یہ بات نیلم کو بتانے کا کیا فائدہ؟ تم کچھ کہنا چاہتے تھے، کہتے کہتے رک گئے۔ وہ ایسی سی فضول بات تھی۔ میں نے کہا، تم سنو گی تو ہنسو گی۔ پھر تو میں ضرور سنوں گی، میں ہنسنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بتا دیا۔ وہ اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کم سے کم مجھ پر اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ دکھ کے آنسو نہیں تھے۔ میں نے کہا، یہ تم ہنس رہی ہو کہ رو رہی ہو؟ اس نے آنسو پونچھ لیے۔ ہنسنے کی بات ہے، وہ تو سمجھتی ہے کہ میں کوئی عام سی گھریلو قسم کی شریف لڑکی ہوں، جس کے لیے شریف برسر روزگار خاندانی لڑکوں کی مائیں بڑے ارمانوں سے پیغام لے کر آتی ہیں۔ جب بڑی تلاش کے بعد کہیں انہیں مثالی قسم کی چاند سی بہو مل جاتی ہے، پھر ایک لمبا سا سلسلہ چلتا ہے، بات طے ہونے تک اور منگنی سے مایوت تک، مہندی اور شادی کے ہنگامے تک۔ آنکھوں میں سپنے سجائے وہ لڑکی میکے سے سسرال پہنچتی ہے تو پھر خوابوں کا نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ جب وہ ماں بنتی ہے اور مامتا کے تجربے کے بعد اپنے گھر کو خوش اور آباد رکھنے کی جدوجہد کا سلسلہ تمام عمر چلتا ہے۔ بچے بڑے ہوتے ہیں، اسکول جانے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، پھر کالج جانے لگتے ہیں، اور ڈاکٹر، انجینئر بن کے اور خود بہو بن کے کسی اجنبی گھر کی دہلیز پار کرنے والی لڑکی اپنے بیٹوں کے گھر آباد کرنے کے سپنے دیکھنے لگتی ہے اور کس مثالی قسم کی چاند سی بہو کی تلاش میں پھرنے لگتی ہے۔ اس دنیا میں ہوتا ہے یہ سب، نہ ہوتا آیا تو ہوتا رہے گا، مگر اس میں دنیا سے نکل کے دوسری دنیا میں پہنچ گئی ہوں، جہاں یہ صرف کیمرے کے سامنے ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ ویسے بول رہی تھی جیسے لوگ سوتے میں بولتے ہیں یا اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے اس کے خاموش ہونے کا انتظار کیا۔ خاموش ہونے کے بعد وہ خلا میں دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہماری دنیا خلا سے کیسی لگتی ہے؟ وہ چونکی، نہیں، میں خلا میں کبھی نہیں گئی۔ میں نے کہا، جو جا چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ دنیا ستاروں کی طرح روشن نظر آتی ہے، چمکتی ہوئی اور خوبصورت، جیسے ہمیں چاند نظر آتا ہے، مگر کیا چاند کی سطح ایسی ہی ہے؟
چاندنی جیسی رومان پرور نہیں، یہ سب فریب نظر ہے، خیالی باتیں ہیں، تصورات کا کھیل ہے۔ چاند پر مٹی، دھول، اجاڑ زمین، گہرے اونچے نیچے ویرانگار ہیں۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ دور سے ہر دنیا خوبصورت لگتی ہے، ہاں، مگر جو اس دنیا میں رہتے ہیں انہیں صرف سنگین ذہنی حقائق کی بدصورتی نظر آتی ہے۔ تم جس دنیا میں ہو وہ 99% عورتوں کے لیے سنہرے خوابوں کی دنیا ہے۔ ان کے نزدیک تمہاری زندگی قابل رشک ہے کہ تم نے چاند ستارے مانگے تمہیں مل گئے، اور تم سمجھتی ہو کہ یہاں سب مصنوعی ہے۔ خوشی بھی کیمرہ ٹرک اور ہے، محبت ایک اسکرپٹ کے ڈائلاگ سے زیادہ کچھ نہیں۔ آخر میں خوش کیوں نہیں رہ سکتی؟ خوش رہنا تو سیکھنا پڑتا ہے، اس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ یہ سب ایک خود اختیاری فعل ہے۔ آپ رونا چاہیں تو زندگی کی ہر کامیابی اور ناکامی اور خوشی میں غم کا پہلو نکال کے رو سکتے ہیں، ورنہ غم میں بھی مسکرا سکتے ہیں۔ آزمائش سے تو ہنس کے گزر سکتے ہیں۔ معلوم ہے آج دن میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میں نے نرس سے ایک سوال پوچھ لیا اور بالکل انجانے میں اس کے زخم دل کو جیسے نو کے نشتر سے چھیڑ دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی ظاہری مسکراہٹ کے حسن میں کتنی بدبختی کا نوحہ ہے۔ نیلم نے پوچھا سوال کیا تھا؟ میں نے اسے بتا دیا۔ بعد میں نیلم نے مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کو کئی سالوں سے جانتی ہے، وہ بہت سینئر سرجن تھا اور اس کا اپنا اسپتال چار کنار کی عمارت تھی۔ پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، وہ خود ڈاکٹر تھی اور یہ بات جانتی تھی کہ اس میں قصوروار وہ خود ہے، مگر اس کو بھی اپنے انفرٹائل ہونے کا علم شادی کے 2 سال بعد ہی ہوا۔ ظاہر ہے شادی سے پہلے اس ٹیسٹ کی ضرورت کا خیال کسی ڈاکٹر کو بھی نہیں آ سکتا۔ شوہر اس شک میں مبتلا ہو گیا کہ بیوی نے یہ بات جانے بوجھتے چھپائی۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پڑھی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ایک باقاعدہ پلان کے مطابق انہوں نے ڈاکٹر بن جانے کے بعد شادی کی تھی۔ جب بچے نہیں ہوئے تو عام لوگوں کی طرح ڈاکٹر صاحب نے اسے خدا کی مرضی سمجھ کے قبول نہیں کیا۔ پھر معلوم نہیں کس نے انہیں کہہ دیا کہ ان کی بیوی کو سب پتہ تھا اپنے بارے میں، مگر اس نے ایک ڈاکٹر کو شادی کے بندھن میں جکڑ لیا۔ ڈاکٹر صاحب کی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، انہوں نے یہ بات مان لی۔ ان کو موقف یہ رہا کہ عام آدمی تو عام آدمی ہوتا ہے، مگر ایک ڈاکٹر جو دوسروں کے اندر کا حال جانتا ہے خود اپنے بارے میں اتنی بڑی خامی سے ناواقف رہے، یہ ناممکن ہے۔ حالانکہ خود انہوں نے 2 سال اولاد نہ ہونے کے اسباب معلوم کرنے کے لیے انویسٹیگیشن کی تو اپنے فرٹائل ہونے کے ٹیسٹ بھی کرائے۔ یہ خیال خود انہیں بھی شادی کرتے وقت نہیں آیا تھا اور نہ اس سے پہلے انہوں نے اس کی ضرورت محسوس کی تھی۔ دراصل عام معاشرتی عوامل کے اثرات سے ڈاکٹر صاحب کا ذہن بھی محفوظ نہیں تھا۔ یہاں اولاد نہ ہونے کا الزام صرف عورت کے بانجھ پن پر آتا ہے، یہ کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ مرد بھی بانجھ ہو سکتا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب بہرحال مرد تھے۔ بعد میں جب واقعی بدقسمتی نے ناکامی کے اسباب کی ذمہ داری بیوی کے کھاتے میں ڈال دی تو ڈاکٹر صاحب بد دلی اور مایوسی کے رد عمل کا شکار ہو گئے، اور پھر غلط فہمی کا۔ اس سے تلخی بڑھی۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محبت کے لیے محبت کافی نہیں، ان حالات میں مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیوی اس نرالی منطق کا کیا جواب دیتی اور اپنی بے گناہی کا دفاع کیسے کرتی؟ اسے واقعی ڈاکٹر صاحب سے محبت تھی۔ ازدواجی زندگی کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے اس نے ڈاکٹر صاحب کو دوسری شادی کی اجازت ہی نہیں دی، بلکہ اس پر راضی کر لیا۔ وہ اولاد کے لیے جسے چاہیں شریک حیات بنا لے، اور ڈاکٹر صاحب نے اس نرس کو پسند کر لیا۔ وہ ان کے اسپتال میں کام کرتی تھی اور ڈاکٹر صاحب اس کے گھریلو حالات سے بخوبی واقف تھے۔ ممکن ہے ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی علم ہو کہ نرس کسے چاہتی ہے، اور اگر اس کا کوئی محبوب ہے تو کون ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی پر کوئی مرتا ہو اور اس سے شادی کرنے کا خواہشمند نہ ہو، یہ ناممکن تھا۔ تاہم نرس کے گھریلو حالات مالی طور پر بہت خراب تھے اور اس نے اپنے سارے مسائل کا حل یہی سمجھا کہ اپنے ارمانوں کی قربانی دے دے۔ اس نے ڈاکٹر صاحب سے شادی کر لی اور ملازمہ کی بجائے اسپتال کی مالک بن گئی۔ کون تھا اس کا محبوب؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں نے کہا میں اندازہ کر سکتا ہوں اس پر کیا گزری ہوگی، کیونکہ میں اور وہ ایک ہی ڈوب جانے والی کشتی کے مسافروں کی طرح ہیں۔ مجھے ڈبونے والی شادو تھی، تم غلط موازنہ کر رہے ہو۔ نیلم نے کہا اس نرس نے ایک مجبوری کے تحت اپنی محبت کی قربانی دی، اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن اپنے خاندان کو مشکلات کے دلدل سے نکال لیا۔ دونوں نے پیسے کے لیے اپنے آپ کو بیچا، مگر ایک نے ضرورت کے تحت، دوسرے نے لالچ میں۔ نیلم نے کہا مگر ناصر کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں تمہارے بہتر مستقبل کی خاطر قربانی نہ دی ہو شادو نے۔ وہ چاہتی تھی کہ تم آگے بڑھو، وہ تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ زندگی کی عملی جدوجہد میں کوئی کامیابی حاصل کرنے سے پہلے تم پر ازدواجی ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ جاتا تو شاید تم ایک شوہر یا 4-6 بچوں کے باپ بننے کے سوا کچھ بھی نہ بن پاتے۔ بہت کم عمر میں روٹی کپڑے مکان اور بچوں کی تعلیم اور پھر شادیوں کی فکر میں تمہارے پیروں کی زنجیریں بن جاتی تو صرف جسم پر ہی نہیں تمہاری ذہنی صلاحیتوں پر بھی وقت سے پہلے بڑھاپا طاری ہو جاتا۔ یہی بات اور لوگ بھی کہتے ہیں اور خود مجھے بھی سمجھ آتی ہے، مگر کیا شادو مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ میں نے تلخی سے کہا اگر وہ بتاتی تو کیا تم مان لیتے؟ نیت کا پتہ عمل سے بھی چل جاتا ہے۔ اس کے پیش نظر جو مقصد تھا وہ اس نے حاصل کر لیا، وہ تمہاری زندگی سے نکل گئی، تمہیں آزاد کر دیا اس نے، لیکن یہ دیکھ لو کم سے کم 2 بار اس نے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ تمہاری خیر خواہی کے خیال سے غافل نہیں رہی۔ اس نے ایک بار تمہیں لندن بلایا تھا، معلوم نہیں وہاں اس نے تمہارے لیے کیا سوچا تھا اور کیا بندوبست کیا تھا۔ تمہارے جیسے لاکھوں نوجوان دن رات لندن یا امریکہ اور دبئی جانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں، جائز اور ناجائز طریقوں سے باہر نکل جاتے تھے اور کچھ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، باقی پکڑے جاتے ہیں، لیکن تمہیں پکڑے جانے کا یا ناکام لوٹنے کا خطرہ بھی نہیں تھا۔
میں اس کی مدد کی بیساکھی کے سہارے پر چلنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ معذور ہو جاؤں۔ میں نے کہا تم کچھ بھی سوچو، شادو نے ایسا ہی سوچا تھا تمہارے لیے۔ اس کے بعد یہ دیکھو کہ تمہیں ایک ٹھکانہ اس نے ہی فراہم کیا۔ وہ ہاشمی صاحب کا مکان تھا جو اس نے تمہارے نام کر دیا۔ اس نے ہاشمی صاحب سے کہا یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آخر کیا ہاشمی صاحب سے تمہارا کوئی ایسا رشتہ تھا، یا ان پر تمہارا کوئی قرض تھا، کوئی نیکی تھی تم نے، یا احسان کیا تھا ان پر؟ میں نے نہ چاہنے کے باوجود اس سچ کی کڑواہٹ کو برداشت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ممکن ہے خود ہاشمی صاحب نے ایک زیادتی کی تلافی کی ہو۔ ہاشمی صاحب ایک نیک آدمی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شادو نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ وہ شادو کے جذبات کو سمجھتے تھے اور اس کے مقصد کو سمجھتے تھے۔ اگر وہ زندہ رہتے تو نہ جانے کہاں کہاں سامنے آئے، بغیر تمہارے لیے ترقی کے راستوں کی ہر رکاوٹیں دور کرتے جاتے، بلا واسطہ طور پر تمہیں سہارا دے کر آگے بڑھاتے رہتے، صرف اس لیے کہ شادو ایسا چاہتی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا تم نے شادو سے اس موضوع پر بات کی تھی؟ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟ تم اتنے یقین کے ساتھ یہ سب بتا رہی ہو مجھے۔ میں نے کہا مجھے ماسی ہیر نے بتایا، ڈاکٹر رانجھا سے معلوم ہوا۔ ان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ شادو نے نہ تم سے بے وفائی کی تھی، نہ تمہیں دھوکہ دیا تھا۔ یہ پیسے کا لالچ نہیں تھا۔ ہاشمی صاحب نے اسے اور تمہیں پناہ فراہم کی تھی، اور تمہیں شاہ جی کے جارحانہ عزائم سے محفوظ رکھا تھا۔ وہ خود کیا کر سکتی تھی تمہارے لیے؟ اس نے ہاشمی صاحب کی دولت اور اثر رسوخ کی طاقت کو تمہارے لیے استعمال کیا۔ میں نہیں مان سکتا یہ بات۔ اسے ہاشمی صاحب نے باقاعدہ ورگلایا، اپنی دولت مندی کی چوکا چون سے اور شاہانہ زندگی کے عیش و آرام سے پھانس لیا۔ اس بڈھے کا دل آ گیا شادو پر۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ امانت تھی میری۔ اس نے کیوں شادی کے لیے کہا شادو سے؟ خود شادو نے تو نہیں کہا ہوگا کہ ہاشمی صاحب مجھ سے شادی کر لو کیونکہ میں ناصر کی مدد کرنا چاہتی ہوں، یہ قربانی اس کے اچھے مستقبل کی خاطر دے رہی ہوں۔ نیلم نے کہا میں مانتی ہوں کہ اس خواہش کا اظہار ہاشمی صاحب کی طرف سے ہوا ہوگا، مگر شادو انکار بھی کر سکتی تھی۔ یہ کوئی زبردستی کی شادی نہیں تھی، اور ہاشمی صاحب کوئی بیوقوف نہیں تھے کہ بعد میں شادو کے اشاروں پر تمہاری مدد کرتے رہتے۔ وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ شادو نے اپنی قربانی کے لیے اسی لیے دی ہے کہ وہ عام بڈھوں کی طرح تمہیں اپنا رقیب سمجھتے، تم سے حسد کرتے اور شادو پر شک کرتے تو اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ تم کیا بیوقوف سمجھتی ہو مجھے؟ شادی مجھ سے کی اور محبت ناصر سے کرتی ہو، یہ ایک حقیقت تھی جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اگر شادو بعد میں بھی تم سے ملتی یا تم سے کوئی تعلق رکھتی وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتی، مگر وہ پوری طرح ہاشمی صاحب کی وفادار بیوی بن کے رہی۔ انہوں نے یقیناً اس پر دن رات نظر رکھی ہوگی، اور قائل ہو گئے ہوں گے کہ شادو کی قربانی میں کوئی دھوکہ نہیں، کوئی بدنیتی نہیں۔ اس طرح ان کے دل میں شادو کی عزت بڑھ گئی ہوگی۔ آخر تم شادو کی طرف سے یہ صفائی کیوں پیش کر رہی ہو؟ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ تمہارے دل سے بدگمانی کا کانٹا نکل جائے، تمہیں یقین آ جائے کہ شادو نے محبت کی انتہا میں ایک فیصلہ کیا تھا، لالچ میں نہیں۔ ایسا کرتے وقت اسے یہ خیال نہیں آیا کہ میرے لیے اس فیصلے کا عذاب کتنا سخت ہوگا؟ میں نے کہا تم سے زیادہ سخت عذاب تو خود اس نے اپنے لیے قبول کیا تھا، دوہرا عذاب تھا اس کے لیے، روح کا الگ اور جسم کا الگ۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے ہاشمی صاحب کی بیوی بن کے رہنا ایک مسلسل آزمائش تھی جس میں اسے ثابت قدم رہنا تھا، تمہیں بھول بھی نہیں سکتی تھی۔ دیکھ لو یہ تیسرا موقع ہے جب اس نے اپنے عمل سے اپنی محبت کا ثبوت فراہم کیا۔ اسے آج بھی محبت ہے تم سے، اور شاید پہلے سے زیادہ، لیکن وہ اپنی محبت کو کبھی تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دے گی۔ میں نے لاجواب ہو کے کہا اچھا، لعنت بھیجو شادو پر۔ اس کا موڈ خراب ہونے لگا۔ آدمی کی حقیقت اس کی آنکھیں چرا کے کچھ نہیں ملتا سوائے پشیمانی اور پریشانی کے۔ جو بات ہے وہ تمہارے نہ ماننے سے ختم نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بات ہو رہی تھی ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر کی نہ آنے کی، وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس لیے کہ میں نے منع کر دیا، تمہاری حفاظت کے خیال سے۔ جھوٹ بولتی ہو تم، اب ان کی یا میری زندگی کون سے خطرے سے لائق نہیں ہے؟ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ نہیں آ سکتے یہاں تو کوئی بات ہی، میں تو جا سکتا ہوں ان سے ملنے کے لیے، اور تم مجھے روکنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس نے بے بسی سے کہا دیکھو اب رات ہو گئی ہے، کیا رات کو باہر نکلنے پر حکومت کو اعتراض ہوگا یا خلاف شرع ہے؟ تم کو نہیں جانا تو مت جاؤ۔ اچھا ٹھہرو، ایک بات سنو، کل جائیں گے ہم، میرا وعدہ ہے کہ میں خود تمہیں لے کر جاؤں گی۔ اس نے لجاجت سے یوں کہا کہ میری ساری مزاحمت ختم ہوگی۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ تم کچھ چھپانا چاہتی ہو مجھ سے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بچے تو نہیں ہو، کوئی بھی بات کب تک چھپ رہ سکتی ہے تم سے؟ بس آج میں چاہتی ہوں کہ تم آرام کرو، کل تک تمہاری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تمہیں دن میں بخار تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، تم اتنی مصروف اداکار ہو، اتنے پرستار ہیں تمہارے، فلمی دنیا میں بھی تمہیں ہر جگہ بلایا جاتا ہوگا، لوگ تم سے ملنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم شام کے وقت بھی گھر میں فارغ بیٹھی ہو، نہ کوئی فون نہ ملاقاتیں۔ اس نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی اور صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ آخر میں ایسا نہ کروں تو میرے لیے جینا مشکل کر دیں گے لوگ۔ میں صرف شوٹنگ پر شیڈول کے مطابق جاتی ہوں، اس کے بعد گھر۔ فلم انڈسٹری میں مشکل سے 4-5 لوگ ایسے ہیں جن سے میرے مناسب ہیں، وہ میرے گھر آ جاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، کبھی میں چلی جاتی ہوں۔ اس کے سوا نہ میں کسی سے ملتی ہوں، نہ کسی کا دعوت نامہ قبول کرتی ہوں، نہ کوئی بیان دیتی ہوں، نہ انٹرویو۔ اخبار والوں نے مجھ میں مغرور اور بد دماغ مشہور کر رکھا ہے، مگر وہ میرے خلاف کوئی اسکینڈل نہیں کھڑا کر سکتے۔ میں فلاں ایکٹر کے ساتھ پنگے بڑھا رہی ہوں۔
میں فلاں ایکٹر کے ساتھ پینگے بڑھا رہی ہوں، فلاں پروڈیوسر مجھ پر بہت مہربان ہے، فلاں ہدایت کار کے ساتھ میں لندن گئی تھی شاپنگ کے لیے، کس سے مسکرا کے کچھ دیر بات کرنے پر افسانے بن جاتے ہیں کہ افیئر چل رہا ہے، منگنی ہو رہی ہے، شادی ہونے والی ہے، گھر میں رہ کے میں یہ افواہوں یا رسوائیوں کی اذیت سے محفوظ ہوں۔ یہ کاروباری معاملات بابا جی طے کرتے ہیں، فون پر بھی وہی بات کرتے ہیں اور باہر کے مسائل بھی نمٹتے ہیں۔ معلوم نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نیلم مجھے باتوں میں لگا کے میرا دھیان دوسری باتوں سے ہٹانا چاہتی تھی۔ میری طبیعت اس حد تک خراب نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ کر بھی نہ سکوں، وہ اپنی گاڑی میں کہیں بھی لے جانا چاہتی تو لے جا سکتی تھی۔ حفاظت والا بہانہ بالکل فضول تھا، اگر بڑے ملک صاحب نے میری خطا معاف کر دی تھی تو پھر مجھے کس سے خطرہ ہو سکتا تھا؟ میرا دنیا میں کوئی دشمن نہیں تھا، ایک خطرناک دشمن شاہ جی تھا، وہ مر چکا تھا۔ وسیم کے ساتھ میری دشمنی حالات نے ختم کر دی تھی۔ وسیم کا خیال آیا تو مجھے یہ خیال بھی آیا کہ آخر بڑے ملک صاحب نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا جو ان کے ساتھ کیا ہے۔ ان کی نظر میں تو ہم خطاوار تھے، مگر اس لیے بخشے گئے کہ ہم نے وسیم کے ساتھ غلط وقت پر پنگا لیا اور بلا وجہ اس معاملے میں ملوث ہو گئے، مگر اصل ذمہ داری وسیم پر عائد ہوتی ہے جس نے مال وصول کیا تھا اور پھر تصدیق کے بغیر کسی غیر متعلقہ شخص کے حوالے کر دیا تھا۔ انصاف کی بات تو یہ تھی کہ وسیم نہ مال دینے والے کو جانتا تھا اور نہ ہی پہچانتا تھا، اس لیے جسے بلا ارادہ قتل بھی قتل ہی ہوتا ہے، ایسے ہی بڑے ملک صاحب کے نزدیک نقصان بہرحال نقصان تھا، خواہ کسی سے ندانستہ طور پر ہوا ہو یا کسی نے جانتے بوجھتے پنچا زبردستی کے سامنے دلیل کیسی؟ بڑے ملک کے سوال کا وسیم بھی کیا جواب دے سکتا تھا؟ اس نے کہا ہوگا کہ میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا، میرا مال کہاں ہے؟ اب وسیم ان بڑے ملک کو الزام دے کہ جناب آپ کے بندے بھی بھروسے کے قابل نہیں، آپ ہی کسی کے غدار نمک حرام دشمنوں کے منجری مخبری کی لیکیج آپ کے نظام میں ہے، قصوروار وہ ہیں جنہوں نے مال مجھے بتائے بغیر میرے سپرد کر دیا، مگر نہ مجھ پر نظر رکھی، نہ مجھے یہ بتایا کہ مال کسے دینا ہے۔ وہ خود دیر سے پہنچے، دشمن زیادہ مستعد تھے کہ پہلے ہی مال اڑا لے گئے، قصور میرا کیسے ہو گیا؟ لیکن ملک کی بے عزتی ہوئی تھی، اس کا اعتبار خراب ہوا تھا اور دشمنوں کی کامیابی اس کی ناکامی بن گئی تھی، اسے کسی نہ کسی کو غلطی اور کوتاہی پر سزا دینی تھی۔ وسیم سے پہلے ہم پکڑے گئے تھے یا ہم اس سے پہلے وسیم پکڑا گیا تھا، یہ بات بڑے ملک سے کون پوچھ سکتا تھا؟ ہم نے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ ہماری جان بچ گئی، بعد میں یقیناً ملک نے اپنے بندوں کی خبر بھی لی ہوگی کہ اوئے آ جاؤ سب سالے، اب پتہ چل جائے گا کون نمک حرام ہے کون غدار ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وسیم کے سالے تھانے دار سے بات کروں، وہ میرا احسان مند تھا، میں نے اس کی زندگی بچائی تھی اور اس کی بہن کا سہاگ اسے لوٹا دیا تھا۔ تھانے میں روایتی پولیس انسپکٹر کی شخصیت رکھنے والا بشیر چودھری اپنے گھر میں اور خاندانی رشتوں کے معاملے میں عام آدمی کی سطح پر آ جاتا تھا۔ تمام قانونی اور غیر قانونی اختیارات رکھنے کے باوجود وہ ایک بے بس اور مجبور شخص نظر آتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بشیر چودھری کو فون کرتا، چھوٹے ملک صاحب کی گاڑی گیٹ میں داخل ہوئی اور پوش میں رک گئی۔ میں نے اسے کھڑکی کے ہٹے ہوئے پردوں سے کار سے نکل کر اندر آتے دیکھا۔ ملک ہے نا؟ نیلم نے سوالیہ نظریں اٹھا کے کہا۔ میں جاننے کے لیے اٹھا، ہاں میں جاتا ہوں آپ کمرے میں۔ نہیں بیٹھو تم یہاں ناصر، نیلم نے اندر کے ایک دروازے کا رخ کیا، ملک کو بتا دینا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے غائب ہوتے ہی ملک آ گیا، مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹکا کر مگر اس نے کسی ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ ہاں بھئی کیسے ہیں حال اور حالات؟ اس نے میرے سلام کے جواب میں کہا۔ نیلم کدھر ہے؟ میں نے عاجزی سے کہا، جی وہ سو رہی ہیں۔ سو رہی ہیں اس وقت؟ اس نے گھڑی دیکھی، خیر تم جگا کے اسے بتا دو کہ میں آیا ہوں۔ میں نے کہا، چھوٹے ملک صاحب ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، گولی کھا کے سوئی ہیں۔ وہ بیٹھ کے مجھے گھورنے لگا، چلو پھر ہم انتظار کرتے ہیں ان کے جاگنے کا۔ کب سوئی تھی؟ کھانے کے لیے تو اٹھی ہوں گی۔ میں نے کہا، پتہ نہیں جناب، ابھی سوئی ہیں۔ آپ کیا پئیں گے، چائے یا کافی یا ٹھنڈا؟ وہ میرے اندازے تخاطب پر چونکا، اس کی نظر میں یہاں میری حیثیت ایک پناہ لینے والے جیسی تھی جو کسی معزز مہمان سے بھی کم تھی، مگر میں اس سے گھر کے کسی فرد کی طرح پیش آ رہا تھا۔ میرے سوال نے اس کی حیثیت باہر کے آدمی جیسی کر دی۔ جاؤ لے آؤ کچھ پینے کو، مگر وہ سب نہیں، چائے کافی ٹھنڈا۔ وہ ہنسا، ہماری پسند معلوم ہے نیلم کو، مگر وہ تو سو رہی ہیں۔ میں نے پھر معصومیت سے کہا۔ اس نے مجھے نظریں جما کے دیکھا، تم واقعی نیلم کے بھائی ہو؟ میں بیٹھ گیا۔ آپ کو شک کیوں ہے ملک صاحب کہ نیلم نے جھوٹ بولا ہوگا آپ سے؟ اس نے بات بدل دی، یہ رئیس خان کون ہے؟ میرا دوست ہے جو مجھے بھائی سے زیادہ عزیز ہے۔ تمہاری بات ہوئی اس سے؟ وہ بولا، جی مگر میں اس سے ملنا چاہتا تھا، کیا مجھے اپنے ساتھ نہیں؟ اس نے میری بات کاٹ دی، اسے ملنا ہوگا تم سے تو خود ہی آ جائے گا، میں بڑے ملک صاحب کے معاملات میں دخل نہیں دیتا، وہ تو بس نیلم کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے انگریزی میں کہا، ایک گزارش تھی ملک صاحب۔ اس کو کچھ حیرانی ہوئی، کیا گزارش تھی؟ میں نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وسیم کا کیا بنا۔ وسیم کون؟ میں نے کہا، بڑے ملک صاحب کی نظر میں اصل مجرم وہی تھا کیونکہ ان کا مال اس کے حوالے کیا گیا تھا۔ چھوٹے ملک نے غصے سے کہا، دیکھو اتنا کافی ہے کہ انہوں نے میرے کہنے پر تمہاری جان بخشی کر دی، اب حد سے آگے مت بڑھو، اپنی اوقات میں رہو، سمجھے؟ میں نے سر ہلایا، جی چھوٹے ملک صاحب، جاؤ میرے لیے چائے لاؤ، اس نے مجھے حکم دیا، اور کچھ کھانے کو۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے بٹن دبایا، جب سگراں آئی تو میں نے کہا، سگراں ملک صاحب چائے پینا چاہتے ہیں اور بھوکے بھی ہیں۔ سگراں کے جاتے ہی اس کے لہجے میں سختی آ گئی، تم اپنے آپ کو اس گھر کا مالک سمجھنے لگے ہو؟ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نرمی سے کہا، بہن کا گھر بھائی کا بھی ہوتا ہے چھوٹے ملک صاحب، جب تک وہ شادی کے بعد اپنے گھر کی نہ ہو جائے۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر ایک دم اٹھا اور کچھ کہے بغیر باہر چلا گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد میں نے اس کی گاڑی کے اسٹارٹ
اور پھر روانہ ہونے کی آواز سنی۔ نیلم نے اندر آگے کہا، ویری گڈ، اچھا ڈالا تم نے اسے، آج میرا اس سے ملنے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ میں نے کہا، تم کیا دروازے کے پیچھے سے سب سن رہی تھی؟ ہاں، آج وہ بڑا موڈ بنا کے آیا ہوگا اپنے احسان کی قیمت وصول کرنے۔ چلو اس خوشی میں کہیں باہر چل کے کھانا کھاتے ہیں۔ ہمت ہے، وہ بولی۔ ہمت تو ہے مگر کپڑے نہیں ہیں اس قابل۔ میں نے کہا، کپڑے بہت، آؤ میرے ساتھ۔ اس کے گیسٹ بیڈ کے وارڈ میں 4 مردانہ قمیض پتلون، 2 سوٹ، 2 ٹائٹ سوٹ لٹکے ہوئے تھے۔ شلوار قمیض کے بھی 2 سوٹ ڈرائی کلین ہوئے تھے۔ میں نے ان کو ترجیح دی تاکہ پیمائش کا تھوڑا بہت فرق محسوس نہ ہو۔ قمیض پتلون یا سوٹ کے بالکل فٹ آنا ضروری تھا اور مجھے ان کو پہن کے دیکھنا پڑتا۔ نیلم کے ساتھ ڈنر کے لیے جانے کی خوشی اس لیے تھی کہ مجھے باہر نکلنے کا موقع مل رہا تھا اور میں نیلم کو مجبور کر سکتا تھا کہ وہ ڈاکٹر راجہ اور ماسی ہیر کے گھر کی طرف چلے۔